اصل میں سب سے پہلے یہ ہے کہ جب اللہ کی رحمت شامل حال ہونا سارے کام ہو جاتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ اور رحمت الہی اس وقت متوجہ ہوتی ہے جب بندہ اخلاص کی بنیادوں پر اپنے قدم اٹھاتا ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے، بڑی بڑی تنظیمیں ہیں جو بنی ہیں اور چل رہی ہیں، لیکن اس کے اندر عقیدے اور عمل میں وہ پختگی نہیں رہی۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ آپ نے جب سے تنظیم بنائی اب تک آپ کا جو انداز ہے وہ ایک ہے، چونکہ جب بھی کوئی تنظیم کامل طور پہ مضبوط رہتی ہے تو اس کے پیچھے دو چیزیں ہوتی ہیں، یہ ماہرین نے لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک تو اس کا واضح مقصد ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ ہر 6 ماہ کے بعد ہر حکومت کے ساتھ اپنے مقصد کو بدلتے رہیں۔ پہلے دن سے ایک مقصد ہے، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنا، بس اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہمارا، یہ واضح مقصد ہے۔ اور شروع day 1 to at this time ایک ہے۔ اچھا، اسی طرح آپ دوسرا چیز دیکھیں تنظیم کی مضبوطی کے لیے ایک مربوط نظام وہ ہوگا تب وہ تنظیم چلے گی۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ آپ دیکھیں اس تنظیم کو آپ نے کیسے بنایا۔ ابتداءً تو اگر یوں کہوں میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، ایک ایک آتا گیا اور کارواں بنتا گیا۔ تو ابتداءً تو یہ بات تھی، لیکن چونکہ اخلاص تھا آپ نے اس کے بعد اس کے جو نظام ہے اس کو تربیت کی بنیاد پہ رکھا۔ آپ دیکھیں جب تربیت ہوتی ہے نا تو کام تب بنتا ہے۔ جی بالکل، یہ باقی جو بظاہر ہوتا ہے نا یہ لش پش ہوتی ہے، اس کے ساتھ کام نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں یہ میرا موضوع نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ ہمارے دوست ووٹ لینے کے لیے آتے ہیں، ہم نالیاں بنوائیں گے، کھمبے لگوائیں گے، یہ کروائیں گے، چلو جی مجھے ووٹ دے دو۔ جبکہ آقا کریم علیہ السلام کا طرز سیاست ہے وہ یہ نہیں تھا۔ آپ نے یہ سڑکیں، یہ نالیاں، یہ کھمبے، مطلب اگرچہ اس وقت سڑکیں تو تھی نا، یہ پارک تو ہو سکتے تھے نا، باقی چیزیں تو ہو سکتی، آپ نے کچھ نہیں، آپ نے بندے بنائے ہیں، ابو بکر بنایا، عمر بنایا، عثمان بنایا، علی بنایا، آپ نے تربیت فرمائی ہے، آپ نے پروڈکشن دی ہے، اور پھر انہوں نے آ کر دنیا میں ایک انقلاب بپا کر دیا۔ آج بھی دنیا کہتے ہیں کہ اگر عمر دوسرا آ جائے یا عمر جیسا حکمران آ جائے اس دنیا پر اسلام راج کرے گا۔ تو یہ تربیت جو ہوتی ہے وہ سب سے مین چیز ہوتی ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ آپ کے مریدین آپ دیکھ لیں تربیت یافتہ، اور اکثریت ان میں سے وہ ہیں جو یا عالم ہیں یا کم از کم فرائض علوم کورس کیے ہوئے ہیں۔ بالکل سمجھ آئی؟ اور اس کے بعد عقیدہ بھی مضبوط ہے، عمل بھی مضبوط ہے۔ کئی باتیں ہوتی ہیں جو عام انسان کو نہیں پتہ ہوتی، ان کو پتہ کیونکہ ان کی تربیت دینی خطوط پر ہو رہی ہے۔ یہ پہلی بات، تربیت ہونی چاہیے۔ دوسری بات تنظیم کی مضبوطی کے لیے ماہرین کہتے ہیں اطاعت۔ یہ جو اطاعت ہے نا جب یہ ختم ہو جاتی ہے تو اس وقت وہ تنظیم نہیں چل سکتی، چونکہ ہر بندہ اپنے آپ کو شیخ الکل سمجھ رہا ہے، جبکہ درجات ہیں، مراتب ہیں، یہ سیڑھی ہے نا، آپ دیکھیں ایک یہ ہے، دوسری یہ ایج بنے ہوئے ہیں، آپ پھر اوپر جاتے ہیں۔ اگر ہر بندہ اوپر والا سمجھے گا بابا کیسے جائیں گے آپ؟ تو امیر اہل سنت نے تربیت کر کے اطاعت کا ایسا جذبہ دیا، ذیلی نگران، علاقائی نگران، شہر نگران، تحصیل نگران، ضلع نگران، اس کے بعد صوبے کا نگران، اس کے بعد پھر پاکستان کا نگران، اس کے بعد شورا کا نگران۔ واہ واہ واہ، انڈرسٹینڈ؟ جی جی۔ تو یہ جو تربیت کا نظام ہے اس نے دعوت اسلامی کو عروج کی طرف لے واہ واہ واہ، یہ جو اطاعت کا نظام ہے یہ دعوت اسلامی کو اوپر لے گئے، یہ جو ان کا واضح نظام ہے، مقصد ہے، یہ دعوت اسلامی کو آگے لے کے گیا ہے، یہ جو ان کے اندر اخلاص ہے یہ ان کو آگے لے کے گیا ہے۔ جس تنظیم سے یہ نکل جاتا ہے اس میں سمجھیں کہ ہوائے نفس ہے، خواہشات نفس ہے، اس میں سوائے اپنی واہ واہ کے اور کچھ نہیں ہے۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں جو میرے لیے دعوت اسلامی میں آیا، میرے لیے کام کر رہا ہے، ابھی اٹھے اور گھر چلا جائے، مجھے اس کی ضرورت نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کام کریں۔ تو یہ وجہ ہے کہ دعوت اسلامی ترقی کر رہی ہے۔ اور ایک اور بڑی وجہ ہوتی ہے چیک اینڈ بیلنس۔ جی کوئی بھی تنظیم ہوتی ہے نا، اینو جی پوچھی کو نہیں سکتا، وہ پوچھے بندہ بڈھی نو نہ پوچھے تو سارا گھر برباد ہو جاتا ہے۔ ہم پنجاب میں بیٹھے اس لیے پنجابی بات کر رہا ہوں، اپنے بچے کو نہ پوچھو تو سارا کام خراب ہو جاتا ہے۔ علامہ ذیشان صاحب اس موضوع پر بہت سارا خطابات فرماتے رہتے ہیں، او بھائی چیک اینڈ بیلنس آپ کو پوچھنا پڑے گا۔ ابا اپنی اولاد کو پوچھے تو اس میں نکھار پیدا ہوتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو جب ایک شیخ طریقت اپنے مریدوں کو پوچھتا ہے نا تو ان میں بھی نکھار اور کامیابی آ جاتی ہے۔ تو یہ چند ایک وجوہات ہیں جس کی وجہ سے دعوت اسلامی جڑی ہوئی ہے، چونکہ یہ اپنا حکم نہیں چلاتے، یہ مرکز کا حکم چلاتے ہیں۔ یہ اطاعت بس جو کہہ دیا ہو گیا۔ بس اوقات ہمارے نفس پہ گراں گزرتا ہے، کہہ دی میں گل کیوں مننا، لیکن وہ کہتا ہے میری نہیں ہے، ایسائیاں آنکھیں ہیں، تو اتنی بات ہے وہ ماننی پڑتی ہے، اور دعوت اسلامی وہ چل رہی ہے۔ اصل یہ ہے کہ اللہ پاک ان کو نظر بد سے بچائے، اور اسی طرح جتنے بھی اراکین و ممبران ہیں وہ مل جل کر کام کریں۔ ہماری بھی دعائیں ان کے ساتھ ہیں، بلکہ عوام سے بھی میں گزارش کروں گا آپ ان کو کبھی دیکھیں، ان کے پاس بیٹھے ان کا چینل دیکھیں، آپ کو پھر پتہ چلے یہ کتنے نکھرے ہوئے اور کتنے سنورے ہوئے لوگ ہیں ظاہر اور باطن کے اعتبار سے۔ اللہ کریم ان پر اپنا مزید فضل فرمائے۔